اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 10 صفر سن 1443 مطابق 17 ستمبر سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نفع بخش عمل اور مفید مصروفیت انسانی زندگی کا پیغام ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، بلا شبہ انسان کا کسی مفید کام میں لگنا اور حصول رزق کے لیے محنت و عمل کرنا اس کے لیے عزت و وقار کا باعث ہے۔ پس آدمی اپنی محنت اور عمل کے ذریعے عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں قدر و عزت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور عظیم اجر و ثواب پاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے زمین کو مسخر اور تابع کر دیا ہے تاکہ ہم اس کی وسعتوں میں کام کاج کریں، اس کی آباد کاری کے لیے اور تہذیب و تمدن کے لیے محنت کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها۔ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو۔ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ ایک صاحب پوری چستی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے اور بھرپور طریقے سے اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ان کان خرج یسعى علی نفسه لیعفها فهو فی سبیل اللہ۔ اگر یہ بندہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچانے کے لیے محنت کرنے نکلا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ محنت و عمل میں مشغول رہنے والوں، انسان کی محنت کا فائدہ اور اس کی کمائی کا ثمرہ اس کی اولاد اور فیملی کو ملتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی محنت اور کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی عیالداری کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی صحت و تندرستی پر توجہ دیتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم کرتا ہے، جس کی برکت سے اس کے بچے معاشرے میں ایک معروف نمونہ اور قابل تقلید ماڈل بن جاتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اس مثالی باپ کا بھی چرچا ہوتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، اور رب کائنات کی طرف سے اس کو اجر و ثواب کا ذخیرہ ملتا ہے۔ ایک صاحب اپنے کام کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ان پر محنت و مشقت کے نشانات تھے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، ان کان یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر یہ بندہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کی غرض سے محنت کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کو راحت پہنچانے کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے۔ مزدور اور ملازم کی اپنے کام کاج میں محنت و مشقت اور اپنی مہارت کا صحیح استعمال معاشرے کی تعمیر و ترقی کا سبب ہے اور اس کی کامیابی اور خوشحالی میں معاون ہے، نیز لوگوں کی زندگی کی راحت کا ذریعہ ہے۔ پس دنیا کے معاشرے اپنے افراد کی امتیازی کارکردگی کے باعث نیک بختی حاصل کرتے ہیں، ان کی فہم و فراست کی بدولت خوشحال ہوتے ہیں، اور ان کی ٹھوس تجاویز اور انوکھے کارناموں کے باعث ترقی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو اپنا کام اور اپنی ذمہ داری عمدہ طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم کو ملک و ملت کے لیے نافع بنا دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، بلا شبہ نفع بخش کام اور مفید مصروفیت انسانی زندگی کا پیغام ہے۔ انسان جب تک عطا اور عمل کی طاقت رکھتا ہے
وہ اپنے عمل سے دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلہ فإن استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليفعل۔ اگر قیامت اس حال میں آ جائے کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا اور اس کا قلم ہو، تو اگر وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے زمین میں لگا سکتا ہو تو لگا دے۔ ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ بہت بڑی امانت اور بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کی کوششیں متحد ہوں اور ہر فرد اپنے عمل اور اپنی فیلڈ میں مسابقت کے جذبے سے آستین چڑھا کر مصروف عمل ہو، تاکہ ملک و ملت کو ترقی و خوشحالی حاصل ہو اور اس کی سرسبزی و شادابی میں اضافہ ہو۔ بس ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں میں محنت و عمل کی ثقافت اور مشغولیت کا کلچر پختہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے اور بچیاں مستقبل کے معمار ہیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور یہی امارات کی مدبر حکومت کی عنایات اور توجہات کے مرکز ہیں۔ چنانچہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ کام اور ڈیوٹی کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ان کے لیے مناسب مواقع فراہم کیے ہیں، تاکہ وہ وطن کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں اور ملک و ملت کے لیے اپنی محنت اور اپنے تجربات کا ثمرہ پیش کریں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے جائز مقاصد پورے فرما دے، کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔